اتارے گئے مسلمانوں کے لیے ان کی مدد و نصرت کے لیے، ان کے دل کی مضبوطی کے لیے، ان کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے نزول ملائکہ۔ یہ دستور ہے من اللہ کا کہ جس بندے پر وہ خوش ہوتا ہے اس پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے، اور پھر جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت اللہ نے تم پر برسائی نازل کی، کہ جب ایسے لشکروں کے ساتھ ہوا ہوتی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ غزوہ احزاب دو قسطوں میں ہے، دو الگ الگ جگہ پر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ پاک، رسول اللہ نے مدینہ میں جو دوسرے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے کہ بھی ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم ہمارا دفاع کرو، اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تم نے ہماری مدد کرنی ہے تاکہ یہ مدینہ، ریاست مدینہ جو ہے یہ قائم ہو جائے، یہ بستی محفوظ ہو جائے اور ہم ایک جان ہو کر رہیں۔ اور محمد رسول اللہ نے یہودیوں کو باقاعدہ طور پر اجازت دی، اپنی مذہبی آزادی دی، جس طرح چاہے عبادت کرو، جس طرح چاہے رہو، ہمارا تمہارا معاہدہ اس بستی اس شہر کے دفاع کے متعلق ہے۔ چنانچہ یہود کا ایک مسئلہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہا اور دوسرا مسئلہ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانا، حالانکہ حضرت سیدہ مریم جو ہے وہ بنی اسرائیل کے خاندان سے تھی، ان کے اپنے ٹبر اپنے خاندان ان کی اپنی بچی نہ تھی، لیکن انہوں نے کہا چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو نسل تو باپ سے چلتی ہے، لہذا یہ عیسیٰ ہے یہ بنی اسرائیلی نہیں ہے، لہذا وہ نبی ہم مانیں گے جو ہمارے خاندان کا ہوگا، تو ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ چنانچہ اس کی کوئی تفصیل ہے کہ ان کو سوئی چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا اور ان کو سوئی ڈال دی۔ ہمارے پیغمبر پیغمبر میں ان کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ اولاد یعقوب کی بجائے اولاد اسماعیل میں جب نبوت آئی تھی یہ بات میں حضرت نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ چلو تم اپنے دین پر ہو اور اپنے دین پر رہتے ہیں، ایک بات تو کامل ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، چلو ایک بات جو ہماری جو ہے وہ کامل ہے اس میں ہم کٹھے ہو گئے۔ اور یہی بات ہے کہ رسول اللہ نے یہ آقا کریم کی سنت ہے کہ صلح کو امن کو فروغ دینے کے لیے جو چیزیں کامل ہوتی ان کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اختلافی چیزوں کو پیچھے ڈال دیتے تاکہ امن اور شانتی رہے خاندان میں، محلے میں، شہر میں۔ چنانچہ رسول اللہ نے جب معاہدہ کیا تو بنو نذیر یا بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حلیف تھے، ایک اور قبیلہ تھا، انہوں نے کسی قبیلے کے دو بندے قتل کر دیے، تو فیصلہ ہوا دیت دینے کا، تو
تو آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ شرعی ہے کہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، یعنی جو قاتل کے ورثاء ہے، جو قاتل کا قبیلہ ہے، جو قاتل کا خاندان ہے، وہ سارے مل کے وہ دیت ادا کرتے ہیں 100 اونٹیاں جتنے بھی۔ تو وہ چود رسول اللہ کے حلیف تھے اور انہوں نے کہا آپ ہماری مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مدد کریں گے اور مدینے میں رہنے والے جو یہودی قبائل ان سے بھی مدد لے کے مل گے۔ چنانچہ رسول پاک بنی نذیر قبیلے میں گئے اور ان کو جا کے اس بات پر کنونس کیا کہ یار آج ایک بندہ پھنسا ہے، تم سارے مل کے اس کی مدد کر دیں گے تو جنگ آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ جیسے کہتے ہیں ویسے کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، یہاں بیٹھے، ہم مشورہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ دیگ لگا کے اس طرح بیٹھ کے حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت مولا علی تھے، حضرت عمر تھے اور بہت سارے صحابہ تھے۔ یہودی وہاں سائڈ پر خسر کر رہے تھے، سر خوشبو میں بات کر رہے تھے کہ آج یہ بندہ تمہارے قابو آیا، جانے نہ پائے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے بندے سے کہا کہ اس مکان کی چھت پر جاؤ اور رسول اللہ پر بڑا سا پتھر گرا دو۔ حضور تو دیر سے مذاکرات کرتے ہیں، معاملہ حل کرتے ہیں، مدد لے لیں، ان پر پتھر گرا دو۔ چنانچہ کون گرا سکتا ہے پتھر؟ رب کے حبیب پر بھی تو پتھر گرا سکتا ہے۔ اللہ مصیبت جبریل میں بھیجا جائے، جبریل میرے محبوب سے کوئی پتھر گرانے لگے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ وہ قریب تھا کہ گرائی دیتا، پتھر چتر لے گیا چھت پر، کیا تھا کہ رسول پاک کو وحی ہے کہ آپ فوراً وہاں سے ہٹے، سامنے سے دیکھا کہ وہ پتھر پکڑ کے نیچے پھینکنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا معاہدہ تو یک جنتی تھا، یک سوئی تھا، کٹھے رہنے کا تھا، تم ہمارے قتل کے کچھوے بنا لو۔ چنانچہ اس قبیلے کا محاصرہ کیا، جب کی اس کی غزوہ ہوا، پھر بنو نذیر جو ہے یہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، انہوں نے جا کے رسول اللہ سے سفارش کی حضور ان کو معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا معافی کی ایک صورت ہے، ایک اونٹ پر اپنے گھر کا جتنا سامان نہ رکھ کے لے جائے، مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں، اپنی عورتیں لے جائیں، بچے لے جائیں، ہر خاندان ایک اونٹ پر سامان رکھ کے لے کے جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا چلو ہماری جان چھوٹ گئی، وہ چلا گیا۔ یہ جو بنو قریظہ تھے، انہوں نے غزوہ احزاب میں سارے مشرک قبائل کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ ساتھ بات کی کہ تو پہلے سے حملہ کرا، بندے سے حملہ کرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا مہینہ ان کے ساتھ اندر کے اس طرح وضو کرنے اور پوتر بیٹھے، جس کا ذکر قرآن میں سورہ احزاب میں آیا کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ وہ جو لڑنے مارنے تمہیں آئے تھے، بغیر لڑے کہ اللہ نے ایسی ہوا چلائی، ایسی آندھی چلائی، فرشتے بھیجے اور انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے، حضور کو اس قرآن اور رسول پاک کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ اندر سے حملہ کرنے کا پلان بنا۔ رسول پاک نے بتا بھیجا کہ ساتھ کو بھیجا جاؤ، ان سے بات کرو، ساتھ میرا وعدہ کرے۔ حالانکہ وہ حلیف تھے، حالانکہ معاہدہ تھا، ایک شہر کے رہنے والے تھے، وہ گئے، دیکھا کہ تلواریں تیز ہو رہی، جو تیزیں ان کی عدییں جو ہے، جو نوکیں ان کی وہ تیز ہو رہی ہیں، جو کمانے ہیں وہ کسی جا رہی ہیں، ڈھیر لگا ویسے کا اندر کا ماحول ہی جو قلعے کے اندر داخل ہوتے ماحول کچھ ہوتا۔ حضرت صاحب نے کہا بندے بڑھو تمہارا ہمارا معاہدہ کا کون سا معاہدہ؟ کون رسول اللہ؟ اس نے یہ کہا یہودی نے، کون رسول اللہ؟ رسول اللہ کو آپ جانتے نہیں، لا حدا بیننا و بین اللہ، ہمارے سے کوئی بات نہیں۔ حضرت صاحب کو غصہ آیا، کچھ خودکار ہوئی، لیکن آپ نے کہا کہ جو بدل کے پھنسے ہوئے اب سے واپس آئے۔ رسول اللہ کو جا کے بتایا، اب جب یہ بات اس وقت سے تو فارغ ہو گئے تھے، بھاگ گئے،
وہ تو اللہ کی نصرت کو فرشتے آپ بنا دیا. اس کے بعد جب گھر تشریف لائے تو آپ نماز ظہر کے بعد اپنا سر مبارک دھونے لگے, چہرہ مبارک دھونے لگے کہ دیکھا کہ جبریل جو ہے وہ اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلحہ باندھا ہوا انسانی شکل میں ہے. تو عرض کی ضرورت ہے نے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور آپ نے کھول دیے. کہا ہم نے تو ان قبائل کو جو آپ سے لڑنے آئے تھے حضرت نے ان کو 2300 میل تک دوڑایا. یہ نہیں کہ یہاں سے بات پہ تھے تو بتا کر رام نام سے گئے. ان کے گھروں پر فرشتے ان کے وحشت کو مبتلا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے خوف میں مبتلا. کہا ہم تو ان کو گھروں پر چھوڑ کے آئے ہیں, اب آپ کے پاس ہے, اب آپ نکلے. رسول اللہ نے اعلان کیا حضرت بلال سے کہا بلال اذان کو اعلان کرو, نکلو. گڑی کہتے ہیں محلہ بنو قریظہ کی طرف نکلو اور کوئی بندہ نماز اثر نہ پڑھے, وہاں جا کے نماز اثر پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا صلاۃ العصر الا بنی قریظہ, بنی قریظہ کے قبیلے کے پاس جا کے نماز اثر پڑھنی. رسول پاک نکلے, 100 گھوڑوں کا دستہ جو ہے انہوں نے رسول اللہ کا انحصار کیا اور حضور درمیان میں جا رہے. وہاں پہنچے, وہاں جا کے رسول نے نماز پڑھائی. کچھ لوگ جو ہے دوسرے تیاری کر رہے تھے, کوئی اسلحہ جمع کر رہے تھے, کوئی زرہ پہن رہا ہے, کوئی خود پہن رہا ہے, کوئی تلوار, کوئی دین, کوئی زیادہ لیٹ ہو گئے. تو اصل کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ اب حضور کا حکم کیا تھا کہ نماز اثر کیا پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ کے پاس جا کر کوئی نماز اثر نہ پڑھے الا بنی قریظہ, بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ٹائم جا رہا ہے, ادھر ہی نماز پڑھ لیتے. کچھ نے کہا نہیں یار رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز وہی پڑھنی ہے, جا کے لہٰذا وہی پڑھنی ہے, پتہ ہے تو قائم رہے نہ رہے. کچھ لوگ نماز مغرب کے بعد پہنچے, غروب آفتاب کے بعد پہنچے, وہاں نماز اثر پڑھی, اعلان ہوا تمہاری نماز قضا نہیں ہوئی, حکم رسول نے تھی. اس کا مطلب رسول اللہ کے عمل حکم پر جب کوئی بدعمل کرتا ہے, حضور کی نوکری میں ہوتا ہے, تو وہ دونوں نماز جمع کی, نماز اثر اور نماز مغرب غروب آفتاب کے بعد. اس لیے ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر خوف ہو, کوئی حقیقی کوئی واقعی خطرہ ہو, نقصان کا اندیشہ ہو, کہ آپ سفر کر رہے ہیں, رستے میں چور ہے, ڈاکو ڈکیت ہے, تو آپ کو خطرہ آگے مل دے گا اور اگر پکڑ لیں گے تو آپ نماز چھوڑ کے علاقہ پار کر کے پھر وہاں جا کے نماز پڑھ کے ادا کر کے دونوں نمازوں کو جمع کر لیں تو جائز ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ کوئی حقیقی سے بات ہو, حقیقی عذر ہو, بلا وجہ کبھی جو رہنا اور میں نہ پڑھتے رہے, بلا وجہ کبھی مارے تو نظریہ پھیل ہے نہیں پڑھ لیں, ایسا نہیں ہوتا. کوئی عذر ہو, کوئی حقیقی ہو. چنانچہ رسول اللہ نے وہاں جا کے جب محاصرہ کیا, انہوں نے جناب اوپر سے چھپے پر چڑھ کے دروازہ بند نہیں کرے گا اور پتھر پھینکنا شروع کر دیا, تیر برسانے شروع کر دیا, گالیاں دے دے. اعلان کیا گیا کہ ہم تمہارا محاصرہ کریں گے یہاں تک کہ تم بھوکے مر جاؤ, اجازت نہیں ہے تمہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا, حضرت علی نے وہ جھنڈا جا کے بنو قریظہ کے قلعے کے پاس جا کے ڈال دیا. محاصرہ شروع ہو گیا. کئی ہفتے گزر گئے. پہلے تو وہ جنگ کرنے پر آمادہ تھے کہ دیکھتے, پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گا, کھانے پینے کا عام طرف کوئی نہیں ہے, جو ذخیرہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے, سبزی نہیں آ رہی, سپلائی نہیں آ رہی, انہیں سمجھ آ گئی ہم تو بھوکے بند کریں گے. انہوں نے مذاکرات شروع کر دی. نبی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
اس کی عجیب دیکھیں کیفیت کیا ہے کہ جب بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے، جیسے میرا اگر فرمائیں ان الحق ينطلق على لسان عمر وقلبه، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے، اسی طرح وہ مومن جو مومن کامل ہو جاتا ہے اللہ اس کو دل میں انکار کر دیتا ہے، جو بات اور وہ کہتا ہے تو وہ حق کے مطابق ہوتی ہے۔ کافر اسد نے کہا جو قبیلے کا سردار تھا، اس نے کہا دیکھو تین چیزیں ہیں، تین صورتیں ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو تو بچ جاؤ گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی صورت یہ ہے اب یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہم نے باتاہی کی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ طے ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے کہ سارے مسلمان ہو جاؤ، میں کافر نسل یہ تمہیں کہتا ہوں کہ جس نبی کا ذکر تورات میں ہم کرتے تھے یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہی محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان یہی ہے جن کی بشارت ہم پڑھتے تھے، اصل کی وجہ سے مسلمان نہیں پڑا تھا، آپ وقت کا پھنس گئے ہو، کلمہ پڑھ لو، تم بھی بچ جاؤ گے، گھر بھی بچ جائیں گے، بیوی بچے بھی بچ جائیں گے۔ یہ دل میں نہیں ہو سکتا، ہم تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں ہو چٹا جواب دے۔ اس نے کہا دوسری صورت سنو، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور بیویوں کو قتل کرو اور بعد نکلو، مسلمانوں سے لڑو پڑو۔ انہوں نے کہا اچھا بیوی بچوں کا کیا قصور ہے، مصروفوں کو بلا وجہ قتل کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جانتے یوم السبت، ہفتے والا دن جو ہے وہ ہماری عبادت کا دن ہوتا ہے، ہم ہفتے والے دن لڑائی نہیں کرتے، لہٰذا مسلمان ہفتے والے دن جو ہے وہ امن شانتی کے ساتھ غافل ہوں گے تو پتہ بھی آج ہفتہ آج کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہونی، تو تم ہفتے والے دن کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ کر دو، پھر دیکھو کیا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے جمعہ، محمد مصطفیٰ نے کیا دیا ہے جمعہ دیا، ان کو منع کیا ہفتے والے نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، منع کیا تھا، پھر بھی وہ پکڑتے تھے، انہوں نے یہ باتیں کر دیے۔ جمعہ اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں حکم دیا فصل اللہ بات آتی ہے کہ اللہ نے کہا اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا دکان بھی بند کرنی، بٹا پر آپ پہلے بیٹھے گا تو اس کو سیدھے دکان پڑے جاتے میں واضح بن گئی، خرید و فروخت چھوڑ دو، دکان کھلی رہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، میں قرآن کی روشنی میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو یہودیوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی، عذاب میں مبتلا ہوئے اور امام جمعہ والے دکانیں کھول کے اللہ کی اعلانیہ اور مخالفت کی اور نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا فصل کے بن اللہ واضح دو حکم ہے، ایک ہے ذکر کے لیے جانا، ایک ہے خرید و فروخت چھوڑ کر۔ یہ سورج جمعہ ہے، پڑھ کے دیکھو۔ اچھا جمعہ پڑھ لیا اور خرید و فروخت چھوڑی، ان آدھے کو بربر کر دیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ یہودیوں نے کہا ہفتے والے کا مقابلہ نہیں کریں گے، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ خزرج کے لوگ آئے کہ بنو نذیر جو ہے وہ اوس قبیلے کے حلیف رہے زمانے جاہلیت میں، لہٰذا حضور ہم خزرج ہیں، آپ نے ان کو عزت دی تھی کہ ان قریظہ نذیر والوں کو بنی نذیر والوں کا اپنا سامان لے کر ایک ایک اونٹ پر چلے تو عذاب ہے، تو ہماری بھی دیکھ جو ہی کرے، ان کو بھی جان بخش کر دیں، تو یہ جو ہے چلے جائیں اپنے مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا کہ بنو قریظہ والوں نے رسول اللہ کا پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ ہمارے حلیف ہیں، آپ اگر ان کو بھیجے ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔
حضرت ابن بابا گئے تو عورتیں بچے بوڑھے جوان سب کی جمع ہو گئے، رونے لگے مار کے اب ابو بابا نے مشورہ کرا میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں رسول اللہ کو تو مان لیں کہ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ ابو بابا نے زبان سے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہاتھ رکھا، ایسے اشارہ بھی کر کہا جو رسول اللہ کہیں گے وہ مان لو ٹھیک ہے، لیکن ایسی رکھ کہ وہ تمہارا قتل کریں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہاری گردنیں کاٹیں گے، ایسے باہر نکلے تو وہ نفس نے دل نے جھنجھوڑا کہ تو نے کیا کیا؟ رسول اللہ کی نافرمانی کی ظالم، تم رسول اللہ کا مہدی ہے یا یہودیوں کا مہدی ہے؟ ایسا دل بے قرار ہوا کہ حضور کی طرف سے یہ شرم آئی کہ میں حضور کے سامنے کس حال میں جاؤں گا کہ میں نے تو خیانت کر دی ہے۔ چنانچہ سیدھے مسجد نبوی گیا، اس کی سکون کے ساتھ اپنے آپ کو مان لیا اور کہا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں سکون کے ساتھ کھولوں گا۔ اس بات میں پتہ جب رسول اللہ کو چلا کہ ابو بابا نے جا کے اپنے آپ کو سکون سے دعا کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس آ جاتا تو رسول اللہ دعائیں بخشش کر دیتا، تو رسول اللہ کے پاس گیا، اللہ جانے ابو بابا اب کیا ہوا؟ کئی ہفتوں تک جب ابو بابا کرتا رہا، ان کی زوجہ نماز کے ٹائم پہ کھولتی، وہ وضو کرتے نماز پڑھتے، بعد ان کی بیوی پر بن جاتی۔ اسی طرح وہ کئی عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن سحری کا وقت حضرت سلمہ کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو دیکھا کہ حضور سحری کے وقت کو مسکرائے ہنس رہے، سحری کا ٹائم اور حضور کی منہ سے قہقہے کی آواز، ہنسنے کی آواز ہے۔ حضرت سلمہ نے کہا ممن تضحك یا رسول اللہ، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ ضحك اللہ وسلم، اللہ آپ کے رمضان کو ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے، حضور کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے میری توبہ کی توبہ قبول کر دی۔ اس وقت یہ پردے کے احکام بھی نہیں آئے۔ حضرت سلمہ نے اوپر میں کہا حضور کی اجازت ہے میں اپنے بابا کو بتا دوں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری مرضی ہے۔ تمہیں سلمہ نے تو دروازے پر گئی اور پردہ ہٹا کے کہا اپنے بابا کو بتا دو اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اب یہ آواز اتنی اونچی تھی کہ اپنے بابا نے بھی سن لی اور جس اصحاب صفہ نے بھی سن لی، اور سحری کے وقت جو ہے وہاں جب بیٹا لگ گیا، ابو بابا کی مبارکبادی ہوگی، مبارک ہو کے لیے معافی ہوگی، مبارک کے لیے معافی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں میں کھولوں گا، کہتے ہیں میں کھولوں گا، خبردار مجھے کوئی ہاتھ لگا، مجھے حضور ہی کھولے گیا، میں کسی کے ہاتھ سے کھولوں گا۔ ایسا عجیب کیفیت اور ایسا عجیب منظر آج بھی وہاں اس قرآن میں اپنے بابا موجود ہے، لوگ وہاں جا کے نفلیں پڑھتے ہیں۔ پھر آقا صاحب فجر کی نماز کے وقت جب آئے نا تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے سر کھولا، اللہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ نے اس کو کھولا اور آپ نے ہوگا تو یہ مبارک ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں۔ اللہ کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ یہ آیت جو ابن بابا کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، انہوں نے اپنے اعمال کو خلق ملک کر لیا، دیکھ لی اور بعد میں جمع کر لیے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بابا کی یہ ذات ہے صفت کا ایک ہی فرد ہے، ایک ہی بندہ ہے جس نے جرم کیا اپنے آپ کو شرور سے باندھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کرنے کی وحی رسول اللہ کی طرف بھیجی اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھولا، اور کیا تک وہاں اس کے بعد میں بابا اس کو نہیں باتیں ہو سکتی، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ جب
حضرت کے لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی کہ بنو قریظہ کو بھی معاف کر دے. وہ جو بنو نذیر گئے تھے نا، بنو نذیر یا نذیر، وہ گئے تھے، انہوں نے اجازت دی حضور نے کہ کو بھی لے کے جانا، لے جاؤ. اپنے دروازے کی چگاٹے بھی لے گئے، گھر میں جو قیمتی شہر تھی اتار کے لے گئے، بس قدرتی ہوتی مال چھوڑا. اب یہ بنو قریظہ تھے، ان کا حضور نے فرمایا حضرت اللہ کو اوس والوں کو بتاؤ تمہارے قبیلے کا کون بندہ ہے جس کو میں حکم بنا دوں، تو وہ فیصلہ کر دے. انہوں نے کہا حضرت صاحب میرا وعدہ تو آپ ہمارا حکم بنا دیں، وہ جو فیصلہ نہیں کرنے. حضور نے فرمایا جاؤ ساتھ میں لے آؤ. اور ساتھ میں ہے اس وقت غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے ایک رفیدہ نام کی خاتون تھی جس نے ایک کلینک بنایا ہوا تھا، ایک خیمہ لگایا ہوا تھا اور زخمیوں کی وہاں وہ پٹی کیا کرتی تھی. رسول اللہ نے اس کے خیمے میں ان کے ساتھ ٹھہرایا ہوا تھا. روز رسول پاک اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لاتے اور اس کی پٹی وغیرہ دیکھتے. حضرت کے ساتھ میں جب کہے نا یہ لوگ کہ آپ آؤ اور حضور سے سفارش کرو کہ بنو قریظہ کی معافی ہو جائے، ابھی یہاں سے نکل جائے. قتل نہ کیا جائے گا، سزا قتل ہی ہے، بدعہدی کی ہے، غداری کی ہے، آپ سفارش کر دو. حضرت کے ساتھ میں کہا دیکھو آج دن آیا ہے، اللہ نے ساتھ کو یہ موقع دیا کہ ساتھ وہ فیصلہ کرے جو اللہ کو پسند ہے. یعنی کوئی بندہ ایسا جس کو اللہ کی پسند کو نا پسند کا علم تو کون ہے؟ کون ہے جس کو ابھی آپ میں سے ہم بیٹھے ہوئے کون بندہ جس کو پتہ نہیں سے اللہ کا ہاتھ ہے؟ میرے آقا نے جس کو حکم بنایا اس کا کلفت جدا فرمائی، اس کی کفیت کی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آج ساتھ میں قیام آیا ہے کہ ساتھ وہ فیصلہ کرے گا جس کے رب کا فیصلہ ہوگا، اور سارے دنیا کو برابر کرے تو وہی فیصلہ کرے گا. کہتے وہاں رفیقہ کے خیمے سے لے کر بنو قریظہ تک رستے میں ترلے مٹتے واسطے سمجھایا کہ یار حضرت والوں کے ساتھ وہ مہربانی ہوئی، ان کی دوستی کا فائدہ ہوگا بنو نذیر کو اور ہمارا فائدہ تو ہوتا ہے. یار آپ نے ہمارے قبیلے کے سردار اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صاحب پہنچے، حضور نے سکون بولا سید اپنے سردار کے لیے کھڑے رہو، سب کھڑے رہے. حضرت صاحب کو اس جراج کو سے نیچے اتارا اور آپ نے حضرت صاحب کو یہ حکم بنایا تجھے قاضی بنا فیصلہ کر. حضرت صاحب نے اس کی حضور اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے، پھر کیا فیصلہ کرے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے حکم دیا ساتھ فیصلہ کرے. اور اس کی حضور کے ساتھ اگر فیصلہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ ساتھ وہ فیصلہ کرے گا جو آسمان کا اور عرش کا رب چاہتا ہے. کیا فیصلہ ہوا؟ کیا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے مردوں کی گردنیں کاٹ دی جائے. انہوں نے جب فیصلہ ہوا تو سفارش کی، اتنی کرنا کیا، چنانچہ فیصلہ ہو گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور 700 افراد اس وقت کے قبیلے ان کے لیے گلے کھودے گئے اور وہاں لا کر ان کو گردنیں کاٹی گئی، ان کی کو ڈھل کر گئی. اس مسئلے میں عجیب و غریب اعتراض اور عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ وہاں دیکھنے کو مناظر ملے. یہ پہلا موقع تھا رسول انفال، آپ کو کہتے نا یہ سالوں کا کہتے انفال کوئی انفال اللہ و رسول، یہ پہلی امتوں پر ماننے کی امت حرام تھا. یہ امت ہے جس کی ماننے کی امت حلال کیا گیا. یعنی کافروں پر آپ حملہ کرے، علاقہ کافروں کا فتح کر لے، جو مال آپ ڈھونڈ کے لے آئے اللہ نے آپ پر حلال کر دیا. پہلی امتیں کیا کرتی تھی؟ اس مال کو جمع کر کے اکٹھا کر کے آگے لا دیتی. اس امت کے لیے اس مال کو حلال کیا، یعنی پہلا موقع تھا کہ 700 گھوڑے جو ہے وہ وہاں سے نکلے، سونا اور چاندی
تلوار تیر نیزے نکلے بڑا اسلحہ نکلا زبیر نے عباس ایک یہودی تھا اس کہتے اشاقی کے ساتھ جب برعاس کی جنگ زمانہ جاہلیت کی جنگ جو 500 سال جاری رہتی تھی ان کے ساتھ زبیر کا ایک احسان تھا کہ یہ زبیر کے قابو پہ انہوں نے پکڑ کے گردن کاٹنے کی بجائے نا یہ چوٹی پکڑ کے کاٹ کے تو چھوڑ دیا ان کو بیٹے جب زبیر کو لے کے آؤ بڑا بابا تھا 80 سال کا اس نے کہا مجھے پہچانتے کون ہے اب آپ کے حضور نے کہا خود کیسا بنتا تم کیسے بنتے تو بھول کیسے سکتا ہے تم نے میری گردن کاٹنے کی وجہ تھوڑے بار کاٹ کے چھوڑ دیا احسان ہے تیرا ملے گا کہا پھر آج میں تیرے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں کہا ان کا کریم ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ احسان کا بدلہ احسان ہی دیتے ہیں یہ گئے رسول اللہ کے پاس حضور اس کا مجھ پر احسان ہے اس کی جان بخش دے حضور نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا اس کو جا کے بتایا کہ رسول اللہ نے مجھے معاف کر دیا تیرا قتل معاف ہو گیا اس نے کہا ایسا بتا جس کی نہ بیوی ہو نہ بیٹا ہو اور بڈھا بھی ہو اس کو کیا ضرورت ہے کیا جی کے کرے گا وہ پھر کے رسول اللہ کے بارے میں حضور نے یہ کہتا فرمایا جا اس کی بیوی کو بھی معاف کر دیا آزاد کر کے اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا جا کے طرف سے کیا فائدہ اپنے بابے کا جس کے بعد رہنے کے لیے گھر نہ ہو کھانے کے لیے چیز کوئی نہ ہو حضور نے فرمایا جا اس کو کہہ جا کے کہ تیرا جو مال ہے وہ بھی مجھے واپس کر دیا گیا تیرا گھر بھی تجھے دے دیا اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ فلاں کا کیا بنا بن اختر کدھر گیا فلاں سردار کدھر گیا اس نے کہا وہ تو جہنم میں گیا تو کو قتل کر دیا گیا اس عمر پہ میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے تو مجھے بھی ان کے پاس پہنچا دو کہ مجھے بھی قتل کر دو حضرت محمد صدیق نے کہا ہائے افسوس اس کے ساتھ والے جہنم میں ہیں یہ جہنم میں جا کر سے ملاقات کرے گا اللہ نے موقع دیا تھا جان بخشی نے اپنی شاہ توبہ کی توفیق ملتی ہے اسلام قبول کر لیتا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعہدی کی مسلمانوں کے ساتھ حالانکہ رسول اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی کسی عمل میں بھی کسی چھوٹے سے مسئلے میں بھی کبھی ان کے ساتھ کوئی خوف کا معاملہ نہیں ہوا اور غزوہ احزاب کا تتمہ یہ ہے کہ 700 افراد کو قتل کیا گیا بعض لوگ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اور بعض لوگ اعتراض کرتے تھے تو اس حد سے بندہ مار دیا قتل کر دیا اگر ان لوگوں کو جو آسمانی ادیان ہے ان پر مطالعہ کریں اگر قرآن کے پڑھیں حضرت عیسیٰ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں بھی باقاعدہ قتل کیا جانا ان لوگوں کو جو اسلام قبول نہ کرے جو اطاعت قبول نہ کرے جو بدعہدی کرے اور جو اس بات کے حقدار ہو کہ اسلام کے تابع آنے کے بجائے فساد فی الارض کا مشورہ ہو تو فسادی کو قتل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ زمین میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے فارغ ہوئے مال غنیمت بانٹنے کا موقع آیا اس دن پہلا موقع تھا کہ جو گھوڑ سوار تھے ان کو 3 حصے ملے ایک حصہ مجاہد کا اور 2 حصے گھوڑے اور جو پاؤں پہ آتا تھا ان کو ایک حصہ ملا وہ موقع تھا کہ ان کی عورتیں اور بچے کچھ تو غلام بنا کے بانٹ لیے گئے کچھ کو جو ہے وہ شام بھیجا گیا وہاں جا کے بیچ کر اس کا اسلحہ خریدا گیا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ احزاب جو سارے نامراد گئے قریش جو ذلیل ہو گئے اگر صحابہ آج کے بعد قریش تم پر حملہ نہیں کریں گے تم ان پر حملہ کرو چنانچہ تاریخ ہوا غزوہ خندق کے بعد جو 5 ہجری میں ہوا 5 ہجری سے لے کر 11
قریش کو توفیق نہیں ہوئی، جرأت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی جگہ پر پتہ لے سکے، کوئی جنگ کر سکے۔ ایسی دھاک دکھائی اللہ نے پورے عرب پر، خطہ عرب پر ایسا ڈر دیا، ایک مشرک بھی وہاں زندہ نہیں رہا اور پورا خطہ عرب اسلام سے بھر گیا۔ اور یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ میرے رب کا انعام ہے۔ اور یہ جو گوشے سیرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسن سلوک کے مواقع ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔